نہ پائے فرشتے سوال میں قصیدہ سناتا رہا. قسم خدا کی بہت عمدہ شاعری کہ صاحب نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو, علی کا ذکر کرو یا نبی کی بات کرو. ہے وقت نسائی شہیدی, ہے وقت نزا جو پالی پہ آ گئے مولا, کہاں کی موت بسب زندگی کی بات کرو. میری لحد میں اندھیرا یہ غیر ممکن ہے, جہاں علی ہو وہاں روشنی کی بات کرو. فرشتوں کیسا سوال و جواب تربت میں, اب آ گئے ہو تو بیٹھو علی کی بات کرو. فرشتوں کیسا سوال و جواب تربت میں, فرشتوں کیسا سوال و جواب تربت میں, اب آ گئے ہو تو بیٹھو علی کی بات کرو. جناب سعید شہیدی صاحب کہ یہ مصرے. آئیے حضرات ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ادھر ہی کا علاقہ ہے, بنگلور کی سرزمین, حالانکہ ابھی کیف کرمانی صاحب کا بھی انتقال ہوا ادھر, لیکن ابھی موجودہ شاعر جناب اختر کیف کرمانی صاحب کا, اچھا وہ ادھر سے انہوں نے کہا. جناب اختر علوی بنگلوری صاحب بڑے پیارے مصرے کہتے ہیں. بے ضمیری علی کے دشمن کو, بے ضمیری علی کے دشمن کو نرم بستر پہ بھی ستاتی ہے. بے ضمیری علی کے دشمن کو, ہمارے جناب انجم صاحب کی مصروفیت, ان کی ٹرین ان کو جانا تھا, وہ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بے ضمیری علی کے دشمن کو نرم بستر پہ بھی سلاتی ہے, گر ہو سینے میں عشق مولا علی, گر ہو سینے میں عشق مولا علی, سخت پتھر پہ نیند آتی ہے, سخت پتھر پہ نیند آتی ہے. آئیے ایک 4 مصروں کے ساتھ میں استقبال کروں گا. آپ بھی سوچیں گے کہ کتنی جلدی کتنا بڑا شاعر, ہر محفل میں آپ اس کو آخر میں سنتے ہیں, لیکن آج یہ فہمی بھائی کی محبت ہے, میں وہاں سے محفل شروع کرنے جا رہا ہوں. مسدس کی دنیا کا بے تاج بادشاہ, پہلے 4 مصرے پڑھ دوں. طلسم فریب نظر ٹوٹتا ہے, انوار عباس الہ آبادی. طلسم فریب نظر ٹوٹتا ہے, غرور ہوا خواہ زر ٹوٹتا ہے. علی سے کہاں روٹیاں ٹوٹتی ہے, علی سے تو خیبر کا در ٹوٹتا ہے. علی سے کہاں روٹیاں ٹوٹتی ہیں, علی سے تو خیبر کا در ٹوٹتا ہے. آئیے شاعر امیر مختار جناب شرر نقوی صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں تشریف لے آئیں. باواز بلند نعرہ صلوات سے, آپ چونکہ کرتا بھی غدیری ہو اس لیے کہ سرخ رنگ کا وہ خیمہ, وہ جشن غدیر, آئیے اس جشن کے اہتمام سے تشریف لے آئے ہیں. ہم استقبال کرتے ہیں باواز بلند نعرہ صلوات سے, خیر مقدم کریں جناب شرر نقوی صاحب پیش کرتا ہوں اور حاضر کرتا ہوں. مطلب یا علی تیری بدولت دین کامل ہو گیا, یا علی تیری بدولت دین کامل ہو گیا, تو رسولوں کے لیے پرامن ساحل ہو گیا. یا علی تیری بدولت دین کامل ہو گیا, تو رسولوں کے لیے پرامن ساحل ہو گیا. سیدہ کی لاڈلی تیرے کرم کا شکریہ, یہ عزا خانہ عزاداروں کی منزل ہو گیا. تھوڑا سا آپ آمادہ ہو جائیں گے تو میں پھر ایک منزل تک آپ کو لے کے جاؤں گا. سیدہ کی لاڈلی تیرے کرم کا شکریہ, یہ عزا خانہ عزاداروں کی منزل ہو گیا. یا علی تیری بدولت دین کامل ہو گیا, تو رسولوں کے لیے پرامن ساحل ہو گیا, تو رسولوں کے لیے پرامن ساحل ہو گیا. سیدہ کی لاڈلی تیرے کرم کا شکریہ, یہ عزا خانہ عزاداروں کی منزل ہو گیا. 6 مہینے کے ہوئے اصغر تو بولی یہ رباب, میرا بچہ نصرت سرور کے قابل ہو گیا. 6 مہینے کے ہوئے اصغر تو بولی یہ رباب, 6 مہینے کے ہوئے اصغر تو بولی یہ رباب, میرا بچہ نصرت سرور کے قابل ہو گیا, میرا بچہ نصرت سرور کے قابل ہو گیا. خیبر و خندق کے قصے روز دہراتے رہو, ورنہ مت کہنا ہمارا لال بزدل ہو گیا.
خیبر و خندق کے قصے روز دہراتے رہو، ورنہ مت کہنا ہمارا لال بزدل ہو گیا۔ ہم علی والوں کا ورثہ ہے یہ کہہ کر ایک دن، ہم علی والوں کا ورثہ ہے یہ کہہ کر ایک دن ابن حیدر نے بس جاہ و حشم چھین لیا۔ حق تھی یہ بات تو تاریخ کو لکھنا ہی پڑا، ایک جاہل سے معلم نے قلم چھین لیا۔ حق تھی یہ بات، کیا سن رہے ہیں آپ؟ تاریخ سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ حق تھی یہ بات تو تاریخ کو لکھنا ہی پڑا، ایک جاہل سے معلم نے قلم چھین لیا۔ کٹ گئے رن میں علمدار کے بازو، لیکن کوئی کہہ سکتا نہیں اس کا علم چھین لیا۔ علمدار کٹ گئے رن میں، ذرا سب مل کے میں یہاں سے بالکل تازہ کلام ہے جو میں نے بڑی کم محفلوں میں پڑھا ہے، اور یہ امسال کا کلام ہے، آپ کی سماعت کے حوالے کرتا ہوں۔ جو آپ کی ڈہوڑی کے وفادار ہیں زہرا، جو آپ کی ڈہوڑی کے وفادار ہیں زہرا، وہ لوگ ہر ایک حال میں خوددار ہیں زہرا۔ فاقے تو کیے ہاتھ نہ پھیلائے کہیں بھی، فضا بھی بہت آپ کی خوددار ہے زہرا۔ نہیں ایسے نہیں، اگر آپ آمادہ ہو کے سنیں گے تب انشاءاللہ۔ یہ چاہیں تو رضوان کو بھی درزی بنا دیں، یہ چاہیں، بہت اچھی دعا کی تھی کل نایاب لوری صاحب نے، نہیں میسم گوپال پوری صاحب نے وہاں مبارک پور میں، کہ جو لوگ گٹکے کھا کے بیٹھتے ہیں محفلوں میں وہ ظلم کرتے ہیں، شاعر کے ساتھ بھی اور اپنے ساتھ بھی۔ اور بہرحال میں بھی انشاءاللہ اس چیز کو ترک کر رہا ہوں جلدی، اور آپ لوگ بھی، کیونکہ یہ جو گٹکا آپ کھاتے ہیں یہ اسٹیمنا کم کرتا ہے، یہ صرف آپ کا دشمن نہیں ہے، یہ اعضاء کا بھی دشمن ہے۔ تو اپنے لیے نہ چھوڑیں تو امام حسین کے لیے چھوڑ دیں، کیونکہ آپ عزادار ہیں امام حسین کے۔ جو آپ کی ڈہوڑی کے وفادار ہیں زہرا، جو آپ کی ڈہوڑی کے وفادار ہیں زہرا، جو آپ کی ڈہوڑی کے وفادار ہیں زہرا، وہ لوگ ہر ایک حال میں خوددار ہیں زہرا۔ یہ چاہیں تو رضوان کو بھی درزی بنا دیں، ذرے کو فلک کرنے پر مختار ہے زہرا۔ یہ چاہیں تو رضوان کو بھی درزی بنا دیں، ذرے کو فلک کرنے پر مختار ہے زہرا۔ حل کرتا ہے جو سارے زمانے کے مسائل، اس جیسے مسیحا کی مددگار ہے زہرا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ حل کرتا ہے جو سارے زمانے کے مسائل، حل کرتا ہے جو سارے زمانے کے مسائل، اس جیسے مسیحا کی مددگار ہے زہرا۔ سب جس کا تصدق ہو بدک اس کے لیے کیا، سب جس کا تصدق ہو بدک اس کے لیے کیا۔ پھر سوچو کہ کیوں کر سر دربار ہے زہرا۔ نہیں بھائی، ایک کلیہ آپ کی سماعت کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، ذرا سا سب لوگ مل کے بولتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہاں ہم کچھ پڑھ رہے ہیں، کوئی بات آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ سب جس کا تصدق ہو بدک اس کے لیے کیا۔ پھر سوچو کہ کیوں کر سر دربار ہے زہرا، در اصل الٹنا تھی ستمگر کی نقابیں، اور یہ بھی بتانا تھا کہ حقدار ہے زہرا۔ یا علی یا علی یا علی۔ یہ باہر والے بھی ذرا سا اگر آواز پہنچ رہی ہے تو ادھر والے بھی ذرا سا ہاتھ اٹھائیں گے۔ سب جس کا تصدق ہو بدک اس کے لیے کیا۔ پھر سوچو کہ کیوں کر سر دربار ہے زہرا، در اصل الٹنا تھی ستمگر کی نقابیں، اور یہ بھی بتانا تھا کہ حقدار ہے زہرا۔ مٹھی نہیں سکتی کبھی دونوں کی نشانی، یا علی یا علی، مٹھی نہیں سکتی کبھی دونوں کی نشانی۔ حالات زمانہ سے خبردار ہے زہرا، مٹھی نہیں سکتی کبھی دونوں کی نشانی۔ حالات زمانہ سے خبردار ہے زہرا، شبیر کے تابوت کا حافظ ہے علمدار، عباس کے پرچم کی نگہدار ہے زہرا۔
سوچو کہ کیا کر سرے دربار ہے زہرا، دراصل الٹنا تھی ستمگر کی نقابیں، اور یہ بھی بتانا تھا کہ حقدار ہے زہرا، مٹ ہی نہیں سکتی کبھی دونوں کی نشانی، حالات زمانہ سے خبردار ہے زہرا، شبیر کے تابوت کا حافظ ہے علمدار، عباس کے پرچم کی نگہدار ہے۔ اب یہاں سے دو شعر آپ کی سماعت کے حوالے کر رہا ہوں۔ ہمارے فہمی بھائی نے بتایا کہ یہاں سارے مل کے عزاداری کرتے ہیں، اور عزاداری کے لیے سنی شیعہ کی شرط نہیں ہے، ہندو کی شرط نہیں ہے، شریف ہونے کی شرط ہے۔ جو بھی دنیا میں شریف ہے وہ امام حسین کو مانتا ہے، یہ میں نے کلیہ پیش کر دیا ہے۔ دنیا کے جتنے شریف ہیں وہ سب امام حسین کو مانتے ہیں، مذہب کی شرط نہیں ہے، در حسین پہ آنے کے لیے انسانیت کی شرط ہے۔ اب یہ دو شعر انشاءاللہ یاد رہ جائیں گے، مٹ ہی نہیں سکتی کبھی دونوں کی نشانی، حالات زمانہ سے خبردار ہے زہرا، شبیر کے تابوت کا حافظ ہے علمدار، عباس کے پرچم کی نگہدار ہے زہرا، عباس کے پرچم کی نگہدار ہے زہرا۔ عباس 1400 برس ہو گئے آزاداری کو مٹانے کی کوششیں، آزاداری کو مٹانے کی ناکام کوششیں کی جا رہی ہیں، آزاداری نہیں مٹتی، تو کیا آپ کی وجہ سے آزاداری باقی ہے؟ کیا ہماری وجہ سے آزاداری باقی ہے؟ جواب آئے گا نہیں مولانا، ہم تو خود آزاداری کی وجہ سے باقی ہیں، آزاداری کو ہٹا لو ہماری پہچان ختم ہو جائے گی۔ آپ آزاداری کی وجہ سے ہیں، جتنی پلاننگ آزاداری کے خلاف ہو رہی ہے کسی عقیدے کے خلاف نہیں ہے، مگر آزاداری ماشاءاللہ دن بدن بڑھ رہی ہے، کم نہیں ہو رہی ہے۔ اب یہاں سے شعر سماعت فرمائیے، حالات زمانہ سے خبردار ہے زہرا، شبیر کے تابوت کا حافظ ہے علمدار، عباس کے پرچم کی نگہدار ہے زہرا، شبیر کا ماتم نہ مٹا تھا نہ مٹے گا، شبیر شعر سننا حفاظت کرنا، شبیر کا ماتم نہ مٹا تھا نہ مٹے گا، ہم سب سے بڑی شے کی آزادار ہے زہرا۔ آپ کو جزا دے، شبیر کا ماتم نہ رکا تھا نہ رکے گا، ہم سب سے بڑی شے کی آزادار ہے زہرا، اس لیے کہ آپ ایک وقت میں ایک مجلس میں جاتے ہیں۔ نہیں تھک کے نہ سنیے گا، کیونکہ ہمارے وسیع بھائی وغیرہ کہہ رہے تھے کہ شرر بھائی آپ لاسٹ ایئر آئے تھے، ہم نے سی ڈی سنی، ذرا سا پڑھ کے چلے گئے، اگر لکھنؤ کی زبان میں کہتے تو کہتے اتنا سا پڑھ کے چلے گئے۔ تو میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ شعر آج اس سال ذرا سا نیئر بھائی نے بھی کرم فرما دیا، ذرا پہلے پڑھوا دیا، تو میں سوچ رہا ہوں کہ کچھ شعر آپ کو سنا دوں۔ اب یہ شعر میں نے بڑے شعر کہے ہیں اور ہر شاعر کو اپنا ہر شعر پسند ہوتا ہے، مگر میری زندگی کا یہ ایک بہت بڑا شعر ہے جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں قبلہ، خاص طور سے شہزادی مجلس میں آتی ہے، سب کا عقیدہ ہے، خالی ہاتھ آتی ہیں نہیں، رومال لے کے آتی ہیں۔ آپ اپنی اوقات جانتے ہیں، میں اپنی حیثیت جانتا ہوں، کون کتنا بڑا گناہگار ہے، کون کتنا بڑا پاکیزہ ہے، وہ ہر آدمی اپنے بارے میں، اپنے نفس کے بارے میں جانتا ہے۔ اب شعر ملاحظہ فرمائیے، حسین کے غم کا اعجاز دیکھیے، شبیر کا ماتم نہ رکا تھا نہ رکے گا، ہم سب سے بڑی مٹھی نہیں سکتی کبھی دونوں کی نشانی، حالات زمانہ سے خبردار ہے زہرا، شبیر کے تابوت کا حافظ ہے علمدار، عباس کے پرچم کی نگہدار ہے زہرا، شبیر کا ماتم نہ رکا تھا نہ رکے گا، ہم سب سے بڑی شے کی آزادار ہے، شے کی آزادار ہے زہرا، شبیر تیرا غم ہمیں کس اوج پہ لایا، شبیر تیرا غم ہمیں کس اوج پہ لایا، ہم جیسوں سے اشکوں کی طلبگار ہے زہرا۔
کس اوج پر آیا، شبیر تیرا غم ہمیں کس اوج پر آیا، شبیر تیرا غم ہمیں کس اوج پر آیا۔ ہماری اوقات کیا، ہماری حیثیت کیا، ہم جیسوں سے اشکوں کی طلبگار ہے زہرا، ہم شبیر تیرا غم ہمیں کس اوج پر آیا، شبیر تیرا غم ہمیں کس اوج پر آیا، ہم جیسوں سے اشکوں کی طلبگار ہے زہرا۔ جب پوچھے گا اللہ تیرا ہے کوئی حامی، جب پوچھے گا اللہ تیرا ہے کوئی حامی، کہہ دوں گا شرر میری مددگار ہے زہرا۔ جب پوچھے گا اللہ تیرا ہے کوئی حامی، کہہ دوں گا شرر میری مددگار ہے زہرا۔ توحید کے وجود کی محکم دلیل ہے۔ مسجد میں آپ نے یہ جشن غدیر کیا ہے اور خاک شفا پہ سجدہ کرتے ہیں۔ ہمارے کچھ بھائی پوچھتے ہیں کہ آپ یہ خاک شفا پہ سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ بس اسی کے ذہن میں 4 مصرے ہیں، اگر پہنچ جائیں تو بولیے گا پہلے مصرے سے ربط دیکھیے گا چوتھے مصرے کا، اسی کو کہتے ہیں قطع۔ توحید کے وجود کی محکم دلیل ہے، شامل عبادتوں کے سفر میں حسین ہو یا علی یا علی یا علی۔ توحید کے وجود کی محکم دلیل ہے، شامل عبادتوں کے سفر میں حسین ہو۔ ہم سجدگاہ رکھتے ہیں مسجد میں اس لیے جب یا خدا کہو تو نظر میں حسین ہو۔ توحید کے وجود کی محکم دلیل ہے، شامل عبادتوں کے سفر میں حسین ہو۔ ہم سجدگاہ رکھتے ہیں مسجد میں اس لیے جب یا خدا کہو تو نظر میں، ابھی حالات حاضرہ آپ سن رہے تھے، میں نے پورا مسدس کہا ہے مگر ابھی اس مسدس کے پڑھنے کا وقت نہیں۔ ایک بند میں آپ کو سناتا ہوں۔ لوگ آیت اللہ سستانی صاحب کے پاس گئے اور انہوں نے کہا حضور ایک شیعہ مر گیا، تو آیت اللہ نے فرمایا صبر کرو۔ پھر لوگ گئے، 2 مر گئے، کہا صبر کرو، کہا 10 شیعہ مر گئے، صبر کرو۔ لیکن جب آتنکوادیوں نے یہ کہا کہ ہم کربلا پہ امام حسین کے روضے پر حملہ کریں گے، تو اسی آیت اللہ نے حکم فرمایا کہ سارے شیعوں پر واجب ہے کہ وہ جہاد کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ میں کہوں گا حضور کل تک تو آپ کہہ رہے تھے صبر کرو، تو جواب آئے گا کل تک تمہاری بات تھی، اب امام حسین کی بات ہے۔ ارے کیا سن رہے ہیں آپ؟ اگر اتنی خاموشی سے اتنا بڑا جملہ سنیں گے، میرا تو جملہ نہیں ہے، کل تک تمہاری بات تھی، آج امام حسین کی بات ہے۔ آتنکوادیوں نے کہہ دیا کہ ہم روزے کو منہدم کریں گے، تو اب جہاد واجب ہے، اب آمادگی واجب ہے، اب خاموش نہ رہنا۔ ہر ستم ہم پر ہے ڈھایا پھر بھی ہم خاموش تھے، ہر ستم ہم پر ہے ڈھایا پھر بھی ہم خاموش تھے۔ خون سے گارا بنایا، ہم کو سولی پر چڑھایا، بے سبب ہم کو ستایا، نہیں میری طرف آمادہ رہیے گا، بے سبب ہم کو ستایا پھر بھی ہم خاموش تھے، ہم کو سولی پر چڑھایا پھر بھی ہم خاموش تھے، خون سے گارا بنایا پھر بھی ہم خاموش تھے۔ اب اگر کربل کو دیکھا چاک کر ڈالیں گے ہم، اب اگر کربل کو دیکھا چاک کر ڈالیں گے ہم، ساری دنیا کو جلا کر خاک کر ڈالیں گے ہم۔ ڈالیں گے ہم۔
गारा बनाया फिर भी हम खामोश थे, हमको सूली पर चढ़ाया फिर भी हम खामोश थे। अब अगर करबल को देखा, अब अगर करबल को देखा, चाक कर डालेंगे हम, सारी दुनिया को जलाकर खाक कर डालेंगे हम। पहले आतंकवादी थे सीरिया में, शाम में, फिर ये आतंकवादी आ गए इराक में। तो ये इराक में आए हैं या लाए गए हैं? क्या ये आए नहीं हैं, इराक में लाए गए हैं। तो कौन लाया है? अब सजने को तैयार है गाजी की अदालत, या अली, अब सजने को तैयार है गाजी की अदालत। ये सब मलकुल मौत से बुलवाए गए हैं। लड्डू बुला लो, जरा सा बोल के सुनना तो इंशाल्लाह सुना के जाऊंगा कुछ और भी। अब सजने को तैयार है गाजी की अदालत, ये सब मलकुल मौत से बुलवाए गए हैं। अब्बास के रोजे से सदा आती है पैहम, ये लोग यहाँ आए नहीं लाए गए। सजने को तैयार है गाजी की अदालत, ये सब मलकुल मौत से बुलवाए गए हैं। अब्बास के रोजे से सदा आती है पैहम, ये लोग यहाँ आए नहीं। पता नहीं मैंने ये 3 शेर यहाँ पढ़े थे लास्ट ईयर या नहीं, अगर पढ़ दिए थे तो फिर पढ़ देता हूँ ताकि मेरे बच्चों तक पहुँच जाएंगे। सारी दुनिया का मुसलमान खाने काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ता है। मैंने भाई से पूछा पढ़ा था? अच्छा तो चलिए नहीं पढ़ता। हमारे फहीम भाई कह रहे हैं पढ़ा था, तो मैं इंशाअल्लाह दूसरे शेर सुनाता हूँ आपको। मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम ने सारी दुनिया को इबादत का तरीक़ा सिखाया, और किस मेराज के आबिद थे चौथे इमाम। क्या इबादत थी, लोग नाम तो भूल ही गए। ज़ैनुल आबिदीन, सैयदुस साजिदीन, मौला का नाम है अली। मैदान बंदगी का मुजाहिद बना दिया, दीवार और दर को भी साजिद बना दिया। मैदान बंदगी का मुजाहिद बना दिया, दीवार और दर को भी साजिद बना दिया। आती है जर्रे जर्रे से अलहम्द की सदा, आबिद ने कैद खाने को मस्जिद बना दिया। आती है जर्रे जर्रे से अलहम्द की सदा, आबिद ने कैद खाने को, शाम की बस्ती को एक लम्हे में जंगल कर दिया। बस्ती को जंगल, शाम की बस्ती को एक लम्हे में जंगल कर दिया, और लहजे से सितमगारों को घायल कर दिया। अपने ही दरबार में हैरान बैठा है यजीद, जुल्म को सज्जाद के खुतबों ने पागल कर दिया। नहीं, थक गए आप, थक गए। थकना तो आपको है ही नहीं। जिस मंजिल तक मैं आपको ले जाना चाह रहा हूँ, अगर आप मेरे साथ आएंगे तो उस मंजिल तक लेके जाऊंगा। अभी नहीं थकना, अभी मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए आपका। शाम की बस्ती को एक लम्हे में, अब ना खंजर ना किसी वार से डर लगता है, अब ना खंजर ना किसी वार से डर लगता है, एक शब्बीर के खुददार से डर लगता है। इसलिए कैद में मुख्तार को रखता है जियाद, सारी दुनिया को आजादार से डर लगता है। इसलिए कैद में मुख्तार को रखता है जियाद, सारी दुनिया को आजादार से डर लगता है। साथ चलने की न जुर्अत है, न हिम्मत, न सकत। जुल्म को सब्र की रफ्तार से डर लगता है। अब शेर महसूस करने वाला है, महसूस कर लिया तो पढ़त की जरूरत ही नहीं है शेर में। हथकड़ी बेड़ियां इस बात का देती हैं सबूत, साथ चलने की न जुर्अत है, न हिम्मत, न सकत। जुल्म को सब्र की रफ्तार से डर लगता है। हथकड़ी बेड़ियां इस बात का देती हैं सबूत, किस कदर आबिद बीमार से डर लगता है।
ہتھکڑی بیڑیاں نہیں پہنائی جاتی. ہتھکڑی بیڑیاں اس بات کا دیتی ہیں ثبوت کس قدر عابد بیمار سے ڈر لگتا ہے. ہتھکڑی بیڑیاں اس بات کا دیتی ہیں ثبوت کس قدر عابد بیمار سے ڈر لگتا ہے. اس کی تلوار جو اٹھتی تو قیامت ہوتی, اس کی تلوار جو اٹھتی تو قیامت ہوتی. جس کی زنجیر کی جھنکار سے ڈر لگتا ہے. ہوتی. اپنا خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے, ایک شبیر کے خوددار سے ڈر لگتا ہے. ہتھکڑی بیڑیاں اس بات کا دیتی ہے ثبوت کس قدر عابد بیمار سے ڈر لگتا ہے. اس کی تلوار جو اٹھتی تو قیامت ہوتی. جس کی زنجیر کی جھنکار سے ڈر لگتا ہے. واقعہ یہ بھی ہے تاریخ کے دامن میں عجب, ایک حاکم کو گرفتار سے ڈر لگتا ہے. تاریخ کے دامن میں عجب, ایک حاکم کو گرفتار سے ڈر لگتا ہے. یا تو چھپ جائے نشاں اس لیے لمبا ہے غلاف, یا تو چھپ جائے نشاں اس لیے لمبا ہے غلاف, یا تمہیں کعبے کی دیوار سے ڈر لگتا ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ یا تو چھپ جائے نشان اس لیے لمبا ہے غلاف, یا تمہیں کعبے کی دیوار سے ڈر لگتا ہے. مجھ سے ڈرتا ہے زمانہ یہ کہا مرحب نے, اور مجھے حیدر کرار سے ڈر لگتا ہے. کوئی جھوٹا بھی یہاں کھاتا نہیں جھوٹی قسم, سب کو عباس کے دربار سے. کوئی جھوٹا بھی یہاں کھاتا نہیں جھوٹی قسم, سب کو عباس کے دربار. جو سنا رہا ہوں وہ نہیں سنانا تھا, وہ تو آمادہ کرنے کے لیے سنا رہا ہوں. ایک چیز سنا کے جاؤں گا, ایک میسیج دے کے جاؤں گا آج کی محفل میں. یا تو چھپ جائے نشان اس لیے لمبا ہے غلاف, یا تمہیں کعبے کی دیوار سے ڈر لگتا ہے. کوئی جھوٹا بھی یہاں کھاتا نہیں جھوٹی قسم. جانے کیا آپ کی ہیبت ہے پس قتل حسین, سب یہی کہتے ہیں مختار سے. جانے کیا آپ کی ہیبت ہے پس قتل حسین, سب یہی کہتے ہیں مختار سے. اب شعر بنایا ہے میں نے, سب یہی کہتے ہیں مختار سے ڈر لگتا ہے. قاسم و اکبر و عباس و حسین ابن علی, قاسم و اکبر و عباس و حسین ابن علی, دیکھ 9 لاکھ کو انچار سے ڈر لگتا ہے. نہیں, شعر آپ تک پہنچا ہی نہیں ہے. دیکھ 9 لاکھ کو انچار سے ڈر لگتا ہے. علی کی بیٹی یزید کے دربار میں علیانہ انداز میں خطبات ارشاد فرما رہی ہے. ایک یزیدی نے بڑھ کے کہا بی بی دربار ہمارا ہے, ماحول ہمارا ہے, سپاہی ہمارے ہیں, تخت ہمارا ہے, تاج ہمارا ہے, آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ علی کی لاڈلی بیٹی نے کیا جواب دیا ملاحظہ فرمائیں. اپنا خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے, ایک شبیر کے خوددار سے ڈر لگتا ہے, اس لیے قید میں مختار کو رکھتا ہے زیاد. ساری دنیا کو آزادار سے ڈر لگتا ہے. بولی زینب کے ڈرو شام کے حاکم سے تم ہی, بولی زینب کے ڈرو شام کے حاکم سے تم ہی, کیونکہ مکاروں کو مکار سے شام کے حاکم سے تم, کیونکہ
مکاروں کو مکار سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ مکاروں کو مکار سے ڈر لگتا ہے۔ ہم شرر نقوی دیوانے ہیں ابو طالب کے، ہم شرر نقوی دیوانے ہیں ابو طالب کے، ان کو ایمان کے طرفدار سے ڈر لگتا ہے، اب نہ خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے۔ اب آپ آمادہ ہو گئے؟ نوجوان بھائیوں کے لیے ایک پیغام ہے، میں مسدس کے چند بند سناتا ہوں۔ مسدس کا عنوان ہے امام سجاد علیہ السلام، اور میرا کام ہی یہ ہے کہ میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ وہ مضامین جو اسٹیج سے نہیں پڑھے جاتے، مثال میں نے 5ویں امام کے لیے مسدس کہا امام محمد باقر علیہ السلام کے حوالے سے، اور میں نے انٹرنیشنل محافل میں وہ مسدس پڑھا تاکہ جو ہمارے بچے ہیں ان تک یہ موضوعات پہنچے۔ تو میری ایک کوشش یہ ہے کہ ان موضوعات پہ شاعری کروں۔ حاضر کرتا ہوں، میں ہوں سجاد، میرا اسم ہدایت کی سبیل، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ میں ہوں سجاد، میرا اسم ہدایت کی سبیل، میرا ننیحال ہے عادل، میرا ددیال عدیل۔ ارے ذرا سا بزرگ بول دیں، میرا ننیحال ہے عادل، میرا ددیال عدیل۔ نو شیروان عادل نانا تھے جناب سجاد کے، مولا علی دادا تھے۔ میں ہوں سجاد، میرا اسم ہدایت کی سبیل، میرا ننیحال ہے عادل، میرا ددیال عدیل، کوئی ہم پلہ نہیں، کوئی نہیں میرا مسیل۔ غور سے سننا کہ ہے میری فضیلت کی دلیل، 40 ہجری میں مولا علی کی شہادت، 38 ہجری میں مولا سجاد کی آمد۔ اب بیت ملاحظہ فرمائیں، میں ہوں سجاد، میرا اسم ہدایت کی سبیل، میرا ننیال ہے عادل، میرا ددیال عدیل، کوئی ہم پلہ اگر بات پہنچے تو ذرا سب بولتے ہیں تو کلیجہ بڑھ جاتا ہے۔ میں ہوں سجاد، میرا اسم ہدایت کی سبیل، میرا ننیال ہے عادل، میرا ددیال عدیل، کوئی ہم پلہ نہیں، کوئی نہیں میرا مسیل۔ غور سے سننا کہ ہے میری فضیلت کی دلیل، نور عالی ہوں جگر بندے ولی رکھا ہے، نور عالی ہوں جگر بندے ولی رکھا ہے، اور خود علی نے ہی میرا نام علی رکھا۔ نور عالی ہوں جگر بندے ولی رکھا، خود علی نے ہی۔ اگر آخری بند تک ایک ایک مومن نہ بولے تو پھر شاعری کا لطف ہی نہیں ہے۔ سنیں آپ، خود علی نے ہی میرا نام علی رکھا ہے، جو بھی آیا میری چوکھٹ پر نوازا میں نے، اپنے اجداد کی سیرت کو نبھایا میں نے، کون ہے اپنا پرایا نہیں دیکھا میں نے، مانگنے والے کا مذہب نہیں پوچھا میں نے۔ سن رہے ہیں آپ؟ مانگنے والے کا مذہب نہیں پوچھا میں نے، ہو کے بے بس کوئی اس در سے سوال ہی نہ گیا، جو بھی آیا میری دہلیز سے خالی نہ گیا۔ جاؤ کعبے سے عبادت کا تعارف سن لو، کل فرشتوں سے سخاوت کا تعارف سن لو، اور قرآن سے طہارت کا تعارف سن لو، مجھ سے خود میری شجاعت کا تعارف سن لو۔ مولا سجاد علیہ السلام میرے لہجے کو تاثیر دیجئے، اس لیے کہ جس منزل تک میں لے جانا چاہ رہا ہوں اگر یہ آمادہ ہو گئے تو یاد رکھیں گے آپ جو میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں۔ جاؤ کعبے سے عبادت کا تعارف سن لو، کل فرشتوں سے سخاوت کا تعارف سن لو، اور قرآن سے طہارت کا تعارف سن لو، مجھ سے خود میری شجاعت کا تعارف سن لو۔ اپنی آغوش میں حساس نے پالا ہے مجھے، اپنی آغوش میں حساس نے پالا ہے مجھے، اور اتنا کافی ہے کہ عباس نے پالا ہے مجھے۔ نعرہ حیدری، نہیں 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 نہیں،
ہوا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہ لگے کہ آپ تھک گئے. اور میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ جلد از جلد آپ تک میں ساری باتیں جو پہنچانے والا ہوں پہنچا دوں بہت جلدی سے. میں نے اپنی گفتگو کو ملتوی کر دیا اور سمیٹ لیا میں نے اپنی ساری گفتگو کو، اور انشاءاللہ بات آپ تک پہنچ رہی ہے. اپنی آغوش میں حساس نے پالا ہے مجھے، اتنا کافی ہے، اتنا کافی ہے، اتنا کافی ہے کہ عباس نے پالا ہے مجھے، ہو کے مشکل سے پریشان یہیں آتے ہیں. وقت کے صاحب عرفان یہیں آتے ہیں، جو سمجھ لیتے ہیں قرآن. جو سمجھ لیتے ہیں قرآن یہیں آتے ہیں، جن کو تم کہتے ہو سلطان. رہ کے بیمار مسیحا کو شفا دیتا ہوں. اب دیکھیے ہم لوگ تو کتابیں پڑھ کے شاعری کرتے ہیں، آپ لوگ نہیں سنیں گے تو ہم واقعہ سنانے لگیں گے. رہ کے بیمار مسیحا کو شفا دیتا ہوں، اختیار ایسا ہے مردے بھی جلا دیتا ہوں. یہ چوتھے امام کی تاریخ سنا رہا ہوں میں آپ کو. اختیار ایسا ہے، بس میں آ گیا منزل تک، اب سنیں آپ. اختیار ایسا ہے مردے بھی جلا دیتا ہوں. کب بھلا خود سے جدا کی ہے نمازیں میں نے، ہاتھ بندوا کے ادا کی ہے نمازیں میں نے، قید کی شب میں ضیاء کی ہے نمازیں میں نے، سرد موسم میں ردا کی ہے نمازیں میں نے. کب بھلا نمازوں کے مسائل پہلی بار سنے. کب بھلا خود سے جدا کی ہے نمازیں میں نے، ہاتھ بندوا کے ادا کی ہے نمازیں میں نے، قید کی شب میں ضیاء کی ہے نمازیں میں نے، سرد موسم میں اوڑھ لی ہے نمازیں مولا نے، سرد موسم میں ردا کی ہے نمازیں میں نے. مسئلہ یہ بھی تو ہے میرا پرستار ہے کیا، جو نمازیں نہ پڑھے وہ بھی عزادار ہے کیا. اتنی بڑی بات میں نے کہی ہے، اتنی آرام سے، نہ فارسی میں پڑھی، نہ عربی میں پڑھی، نہ انگریزی میں پڑھی، اردو میں بات کر رہا ہوں. مولا سجاد کب بھلا خود سے جدا کی ہے نمازیں میں نے، قید کی شب میں ضیاء کی ہے نمازیں میں نے، ہاتھ بندوا کے ادا کی ہے نمازیں میں نے، سرد موسم میں ردا کی ہے نمازیں میں نے. جو نمازیں نہ پڑھے، مسئلہ یہ بھی تو ہے میرا پرستار ہے کیا. مولا سجاد جتنے بڑے عبادت گزار ہیں اتنے ہی بڑے عزادار بھی ہیں. ایک رخ سن لیا، اب دوسرا رخ سنیے. کب بھلا خود سے جدا کی ہے نمازیں میں نے، ایک قید کی شب میں ضیاء کی ہے نمازیں میں نے، ہاتھ بندوا کے ادا کی ہے نمازیں میں نے، سرد موسم میں ردا کی ہے نمازیں میں نے. مسئلہ یہ بھی تو ہے میرا پرستار ہے کیا، جو نمازیں نہ پڑھے وہ بھی عزادار ہے کیا. میری سیرت پر نہیں رکھتے ہیں کچھ لوگ نظر، اس لیے ہو نہیں پاتی ہے انہیں سچ کی خبر. خون 40 برس رویا ہوں بابا کہہ کر، اور نمازوں سے بھی غافل نہ رہا میں پل بھر. ارے راہ خالق میں کس انداز کا غازی ہوگا وہ جو ماتم نہ کرے خاک نمازی ہوگا. قید کی شب میں ضیاء کی ہے نمازیں میں نے، سرد موسم میں ردا کی ہے نمازیں میں نے.
مسئلہ یہ بھی تو ہے میرا پرستار ہے کیا؟ جو نمازیں نہ پڑھے وہ بھی عزادار ہے کیا؟ جو نمازیں نہ پڑھے وہ بھی عزادار ہے کیا؟ میری سیرت پر نہیں رکھتے ہیں کچھ لوگ نظر، اس لیے ہو نہیں پاتی ہے انہیں سچ کی خبر۔ خون 40 برس رویا ہوں بابا کہہ کر، اور نمازوں سے بھی غافل نہ رہا میں پل بھر۔ راہ خالق میں کس انداز کا غازی ہوگا وہ جو ماتم نہ کرے خاک نمازی ہوگا، وہ جو ماتم نہ کرے خاک نمازی ہوگا۔ ظلم لایا سر دربار مگر ہار گیا، ظلم لایا سر دربار مگر ہار گیا، کر چکا اپنے سبھی وار مگر ہار گیا، کر لیا ہم کو گرفتار مگر ہار گیا، ہم کو کہتا رہا بیمار۔ یار تھک کے نہ سننا خدا کے لیے، آمادہ ہو کے سننا۔ ظلم لایا سر دربار مگر ہار گیا، کر چکا اپنے سبھی وار مگر ہار گیا، ہم کو کہتا رہا بیمار، مگر ہار گیا۔ جس میں ہم رسوا ہوں لمحہ کوئی بیتا ہی نہیں، ہم سے کوئی کسی میدان میں جیتا ہی نہیں۔ علی 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 علی، اے مولا غدیر، اے جناب امیر، ابھی جن مولائیوں کے لب نہیں کھلے ہیں ذرا ان کے بھی لب کھلوا دیجئے، اس لیے کہ کربلا کے علی کے حوالے سے مسدس پڑھ رہا ہوں۔ ظلم لایا سر دربار مگر ہار گیا، کر لیا ہم کو گرفتار مگر ہار گیا، کر چکا اپنے سبھی وار مگر ہار گیا، ہم کو کہتا رہا بیمار مگر ہار گیا۔ جس میں ہم رسوا ہو لمحہ کوئی بیتا ہی نہیں، ہم سے کوئی کسی میدان میں۔ بس یہ 2 ون اور یاد رکھیں گے آپ، قافلہ شام کے دربار میں جس دم پہنچا، ظلم زادے نے کہا مجھ سے تیرا نام ہے کیا؟ اب پورا شعر سن کے تو آپ داد دیتے میں کیا کروں، ترکیب لفظی آپ سمجھتے نہیں ہیں۔ ظلم زادے نے کہا مجھ سے تیرا نام ہے کیا؟ نام ہے میرا علی، میں نے جو ظالم سے کہا، تب یزید بے حیات درد سے چلانے لگا۔ نگدو پور والوں انصاف کرنا، تب یزید بے حیات درد سے چلانے لگا۔ جب مولا سجاد یزید کے دربار میں پہنچے ہیں تو یزید نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ مولا سجاد نے کہا انا علی، میں علی ہوں۔ تو یزید اپنے تخت سے کھڑا ہوا، پھر بیٹھا، پھر کھڑا ہوا، پھر بیٹھا، 3 مرتبہ اس نے یہ عمل انجام دیا، اور عمل انجام دینے کے بعد یزید کہتا ہے علی کو تو ہم نے کربلا میں مار دیا، قتل کر دیا۔ مولا سجاد فرماتے وہ بھی علی تھا، میں بھی علی ہوں۔ یار خدا کے لیے کچھ تو سمجھیں آپ۔ مولا سجاد فرماتے وہ بھی علی تھا، میں بھی علی، وہ علی اصغر تھا، وہ علی اکبر تھا۔ ظلم لایا سر دربار، توجہ، ظلم لایا سر دربار مگر ہار گیا، کر چکا اپنے سبھی وار مگر ہار گیا، ہم کو کہتا رہا بیمار مگر ہار گیا۔ جس میں ہم رسوا ہو لمحہ کوئی بیتا ہی نہیں، ہم سے کوئی کسی میدان میں جیتا ہی نہیں۔ قافلہ شام کے دربار میں جس دم پہنچا، ظلم زادے نے کہا مجھ سے تیرا نام ہے کیا؟ نام ہے میرا علی، میں نے جو ظالم سے کہا، تب یزید بے حیا درد سے چلانے لگا، ارے میں پریشان ہوں یہ نور جلی کتنے ہیں، میں پریشان ہوں یہ نور جلی کتنے ہیں، اور کوئی تو مجھ کو بتا دے کہ علی کوئی تو مجھ کو بتا دے۔ یہ ہے بٹھی مولا سجاد کی، کوئی تو مجھ کو بتا دے کہ علی کتنے ہیں۔ سن 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 اذانوں کی صدا، جیت ہوئی ہے کس کی؟ شاہ نے قرآن پڑھا، جیت ہوئی ہے کس کی؟ ایک بھی سر نہ جھکا۔
کیا سن رہے ہیں بھائی؟ میری طرف متوجہ رہیے خدا کے لیے. سن اذانوں کی صدا جیت ہوئی ہے کس کی؟ شہ نے قرآن پڑھا جیت ہوئی ہے کس کی؟ ایک بھی سر نہ جھکا. جیت ہوئی ہے کس کی؟ اے یزید اتنا بتا، ہر مورخ یہی لکھے گا کہ کم جیتے ہیں، ہر مورخ یہی لکھے گا کہ کم جیتے ہیں، تیری حالت یہ بتاتی ہے کہ ہم جیتے ہیں. بس آخری بند اور آپ سے اجازت. ہر مورخ یہی لکھے گا کہ کم جیتے ہیں، تیری حالت یہ بتاتی ہے کہ ہم معصوم کا اختیار دیکھیں. اختیار معصوم کیا ہوتا ہے؟ معجزہ کوئی دکھانے کی ضرورت بھی نہیں، ذکر ماضی کا سنانے کی ضرورت بھی نہیں، معجزہ کوئی دکھانے کی ضرورت بھی نہیں، جانتے سب ہو بتانے کی. ذکر ماضی کا سنانے کی ضرورت بھی نہیں، معجزہ کوئی دکھانے کی ضرورت بھی نہیں، جانتے سب ہو بتانے کی ضرورت بھی نہیں. مجھ کو تلوار اٹھانے کی، مولا سجاد نے تلوار اٹھائی، کربلا کے بعد تلوار ہی نہیں اٹھائی، تو کیا قاتل حسین سے نفرت نہیں تھی مولا سجاد کو؟ سجاد بھی کر سکتے ہیں ظالم کو تہے تیغ. یہ قاتل شبیر سے بیزار بہت ہیں، یہ سوچ کے مولا نے نہ تیغ اپنی اٹھائی، دشمن کے لیے حضرت مختار بہت ہے. اب تھک گئے ہو تو اس کا تو کوئی علاج ہے نہیں، تھک گئے ہیں آپ تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے، دشمن کے لیے حضرت مختار بہت ہے. اب معصوم کا اختیار سن لیں اور آپ مجھے اجازت دے دیں. آپ سے اجازت چاہتا ہوں. ذکر ماضی کا مولا سجاد فرماتے ہیں ذکر ماضی کا سنانے کی ضرورت بھی نہیں، جانتے سب ہو بتانے کی ضرورت بھی نہیں، معجزہ کوئی دکھانے کی ضرورت بھی نہیں، مجھ کو تلوار اٹھانے کی ضرورت بھی نہیں. اپنے ان جسموں کی سرحد سے گزر جاؤ گے، اپنے ان جسموں کی سرحد سے گزر جاؤ گے. میں اگر کہہ دوں گا مر جاؤ تو مر جاؤ. اپنے ان جسموں کی سرحد سے گزر جاؤ گے. میں اگر کہہ دوں گا مر جاؤ تو مر جاؤ گے. اے شرر، دین کے اکرام کو مٹنے نہ دیا اور اللہ کے بھی نام کو مٹنے نہ دیا. اے شرر، دین کے پیغام کو مٹنے نہ دیا اور اللہ کے بھی نام کو مٹنے نہ دیا. ہاں، عبادات کے اکرام کو مٹنے نہ دیا. گھر کا گھر دے دیا اسلام کو، اسلام کو مٹنے نہ دیا. آج کیا ہے کہ شبیر کی قربانی